پاکستان کی سطح پہ تسلیم کر لیا گیا کہ سرائیکیوں کی یہ حجم ہے، آپ کو تو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں ایسی قوموں کو آگے آنے کیوں نہیں دیتے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، جب تم مردم شماری میں آؤ گے، تمہارا قومی حیثیت بنے گا، تو پھر قومی خزانے میں آپ کا حصہ بھی بنے گا۔ مسئلہ تو ادھر ہے، اقتصادی مسئلہ ہے کہ تمہارے زبان کو پیچھے کر کے مار کے تمہارے اقتصادی مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ جو حق تم مانگ رہے ہو اپنے وسائل پہ وہ نہ دیا جائے، جو تمہاری ارمان ہے وہ پورے نہ ہو، تو اس بنیاد پہ آپ کو، اگر ان کو یہ رکاوٹ نہ ہوتی اور پیسہ ان کے جیب سے نہ جاتا اور اس کے خزانے میں میرا حصہ نہ بنتا، تو کہتے آپ کا بھی، آپ کا بھی، آپ کا بھی۔ لیکن جب مجھے دے گا تو پھر صرف زبان نہیں دے گا، زبان کے برابر جو میرا حصہ بنتا ہے وہ بھی دے گا، اور یہ ان کے لیے اصل مسئلہ ہے۔ 18ویں ترمیم میں آج اسی مسئلے کو زیادہ آپ لوگوں نے کہا کہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ جب NFC وارڈ کی تقسیم کی بات آتی ہے اور اس کی تحفظ کی بات آتی ہے تو یہی تو ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ شاید آخر میں ہمارے پاس کچھ ہی نہ بچے۔ تو آپ کا ہے کیا؟ ہے تو ان قوم کا، یعنی جو بستا ہے، جو محنت کرتا ہے، جس کو خدا نے درتی دی ہے، اس در پہ دولت دی ہے، اسی کا حق ہے۔ اور یہ 18ویں ترمیم میں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ 73 کا آئین کس طریقے سے بنا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ بھی کوئی بننے نہیں دے رہا تھا۔ یہ تو پاکستان کی صورتحال ایسی بنی کہ بننے دیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ تو اپنے طور پہ کاغذات جمع کر کے ڈکلیئر کر دیتے یہ آئین ہے، یہ 56 کا آئین ہے اور یہ 53 کا آئین ہے، اپنے آئین خود بنا کے، اور یہ آئین قومی آئین پارلیمان کے ذریعے متفق کا آئین تب بنا جب ہمارے جو حقوق ہمیں نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ قوتیں تک گئی، وہ ایسی صورتحال میں پھنس گئے کہ ان کو ایک عوامی قومی آئین کی ضرورت تھی، اور وہ انہی لوگوں نے دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس کا سرخیل، اور خان عبدالولی خان اور اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں اکٹھے ہو کے جب 73 آئین دیتے تو آپ کو تو سمجھ آنا چاہیے کہ مجھے قدم اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے۔ ہمیں کوئی 73 کا آئین بنانے دے رہا تھا؟ اس میں کنکرنٹ لسٹ کی جگہ تھی، وہ بن گئی نا، اور پھر اس میں روڑے اٹکائے گئے تو 18ویں ترمیم کی شکل میں اس کو ہم نے زندہ کیا۔ لہٰذا آج کے ان مطالبات کے پیچھے ہمارے پرامن جدوجہد اور آئینی جدوجہد ہونی چاہیے کہ ہماری بات کو لوگ دل پہ لے، تسلیم کرے اور ہمارا ساتھ دے۔ یہ میرا ایک مؤدبانہ انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے حق تک پہنچتے ہیں تو یہ بھی بندہ اندازہ لگاتے کہ میں کس طریقے سے قدم اٹھاؤں، کیسے قدم اٹھاؤں، قوم کو کیسے بچاؤں، کتنی یعنی اپنے قوم کے لیے منافع لاؤں۔ یعنی میں خود بخود جس قوم کی زبان کے لیے لڑ رہا ہوں ان کو اتنی مصیبت میں ڈال دوں کہ زبان ملے نہ ملے لیکن ان کا برا حال ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، جب آج آپ نے سرائیکی والی بات کی تو ہم تو سرائیکی کو الگ یونٹ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے آئین میں سرائیکی الگ صوبہ ہے۔ ہماری الگ تنظیم ہے، ہمارے اس صوبے کا صدر ہے۔ سیاست میں تو طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جب یہ ڈکلیئر کیا تو اس بنیاد پہ کیا کہ یہ باچا خان ولی خان عوامی نیشنل پارٹی ترقی پسند سوچ کی ترجمانی تھی، اس لیے ہم نے سرائیکی کو الگ یونٹ قرار دیا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ بنیاد ہم نے رکھ دی۔
بہت سارے لوگ کہتے ہم بنائیں گے، بہت کہتے ہم بنائیں گے، ہم نے بنا کے دیا، کوئی مانے نہ مانے سرائکی ہمارے حساب میں صوبہ ہے۔